انسان کی زندگی پوری کی پوری امتحان اور آزمائش پر مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور اس امتحان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی صحت مندی ہوتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی فقر اور فاقوں کی زندگی ہوتی ہے، کاروبار کی خرابی اور تنگی ہوتی ہے، اور کبھی مال اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی روشنی ہوتی ہے تو کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی خوف ہوتا ہے تو کبھی امن ہوتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، اور قرآن کریم میں رب العالمین نے مختلف مقامات پر اس امتحان کا ذکر کیا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھی حالت میں یا بری حالت میں تمہیں مبتلا کر کے ہمیں آزمانا ہے، اور یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ تو یہ پوری زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ موجودہ ملکی حالات جو کہ بہت عرصے سے پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی چل رہی تھی، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ پاکستان ہندوؤں کو ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ اس کے خلاف اس وقت سے اپنی سازشوں میں، کوششوں میں، دشمنی میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ملک جو خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور اس کو بنانے والوں نے جو جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا مال، اپنی جائیدادیں لوٹا کر، اپنے خاندانوں کو کٹوا کر اس ملک کو حاصل کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہمیں رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں اور معزز ماؤں بہنوں، بسا اوقات ذہن میں آتا ہے کہ اس پاکستان میں کس طرح ہمیں خوشی ہے، کس طرح ہمیں آزادی ہے، لیکن اس آزادی، اس امن اور اس خوشی کا پتہ ان لوگوں کو چلتا ہے جن پر دشمن مسلط ہے، اور وہ نہ اپنی مرضی سے اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی عبادت خانے میں جا کے عبادت کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے وہ اپنے دین کو اپنا سکتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں جاتے ہوئے اگر ان کی بیٹیاں، ان کی لڑکیاں وہ پردہ کرتی ہیں، نقاب پہنتی ہے، تو اداروں کی طرف سے پابندی نہ ہونے کے باوجود وہاں کے غنڈے وہ ہماری بہن بیٹی کو بورکے میں، نقاب میں، پردے میں کالج اور یونیورسٹی کے اندر آنے نہیں دیتے۔ اسی طرح داڑھی یقیناً وہاں پر بھی بہت سے مسلمانوں کی ہے، نام مسلمانوں کا ہے، لیکن ایسے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ راستوں میں روکا جاتا ہے، نام پوچھا جاتا ہے، اور پھر ان کو اس بنیاد پر تنگ کیا جاتا ہے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے وقف املاک کا جو مسئلہ اٹھا کہ جو مسلمانوں کی وقف چیزیں ہیں، جیسے مسجد ہے، مدرسے کے لیے کسی نے کوئی پلاٹ وقف کیا ہے، قبرستان ہے، یہ وقف چیزیں ہیں، ان کو گورنمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں لے کے مسلمانوں کا اختیار اور تسلط اس میں سے ختم کر کے اپنی مرضی سے جیسے وہ چاہے وہ اس کو استعمال کرے۔ یہ قانون بنایا گیا ہے ہندوستان میں،
اور آج سے تقریباً 5 یا 6 سال پہلے جو مسلم پرسنل لا ہے، مسلمانوں کے اپنے نکاح، طلاق، خلا، وراثت، اس طرح کے جو احکام ہے جو دین کا حصہ ہے، اس کے اوپر بھی ہندوستان نے ایک قانون بنایا تھا جس میں مسلمانوں کو اس کے مطابق عمل کرنے سے روک دیا گیا تھا. اور یہ وقتاً فوقتاً یہ سلسلے چلتے ہیں. ہمارے اوپر اگرچہ کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر سستی ہے تو وہ ہماری اپنی ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی، اپنا قصور ہے. اگر ہم اپنی مساجد کی طرف، اپنے مدارس کی طرف اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے اور مدارس کو آباد اور مساجد کو آباد نہیں کرتے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی اور اپنی سستی ہے. باقی جو مسلم پرسنل لا شریعت کے مطابق وراثت کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، ان کو اگر ہم حل نہیں کرتے تو وہ ہماری اپنی کوتاہی اور اپنی سستی ہے. کسی کی طرف سے یہ پابندی ہم پر نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کیسے آزاد ہیں. یہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ جو حالات انسان پر آتے ہیں، یہ حالات بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور ان سے جان چھڑانا، ان سے بھاگنا، یہ ہمارے استطاعت میں نہیں ہے. لیکن جو ہمارے استطاعت میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ یقیناً تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. آپ کی خوشی میں، آپ کی غمی میں، آپ کے امن میں، آپ کی جنگ میں، آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، آپ کی نماز میں، آپ کی زکوٰۃ میں، آپ کے حج میں، آپ کے روزے میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی سیاست میں، آپ کی معیشت اور اقتصادیات میں بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہے، آپ پر دشمنوں نے حملے کیے ہیں، آپ کے شہر مدینہ کا محاصرہ کیا گیا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، صلح کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جانے والے صلح کی عہد چکنی ہوئی ہے. آپ نے کیا کردار اپنایا ہے؟ آپ کے ساتھی شہید ہوئے ہیں، آپ کے چچا شہید ہوئے ہیں، آپ خود زخمی ہوئے ہیں. آپ کا رویہ، آپ کا عمل کیا رہا ہے؟ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جنگ لڑنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ ایمان باللہ ہے. اگر انسان کا اللہ پر ایمان نہ ہو، وہ وقتی طور پر غالب آ سکتا ہے لیکن وہ جیتنے والا نہیں ہوتا، وہ جیتتا نہیں. اور جہاں جہاں انسان کو کہیں مار پڑتی ہے مسلمان ہونے کے باوجود، تو اس کے اپنے ایمانی کمزوری کی وجہ سے، اپنے کردار کی خرابی کی وجہ سے، اپنے عمل میں کسی کوتاہی کی وجہ سے اس کو مار پڑتی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جتنے منہ اتنی باتیں پاکستان اور ہندوستان کے جنگ کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح ہمارے شاہینوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ یقیناً یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اس پر مر مٹنے کے لیے یہ جوان تیار ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم مرید کے پر، بہاولپور پر، مظفر آباد پر، کوٹلی پر داغے جانے والے میزائل، ان کا بدلہ حقیقت میں لیں گے.
اور آج فجر کے بعد بنیان مرصوص کے نام سے جس آپریشن کو لانچ کیا گیا، اس میں ان جوانوں کی کارکردگی دیکھتے ہوئے بڑا حوصلہ ملا اور دل سے بڑی دعائیں نکلی کہ اللہ ان کو مزید اسلام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ وفاداری اور ان کے لیے قربانی دینے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کو اور ہمت دے اور طاقت دے اور غلبہ عطا فرمائے کہ ہر طرح اسرائیلی ڈرون، فرانسیسی رافیل اور دیگر ممالک کی طرف سے جو انڈیا کے ساتھ بھرپور تعاون کیا گیا ہے، ان کو ہتھیار دیا گیا ہے پاکستان کو مارنے کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان کے وہ سارے حربے ناکام کر دیے۔ اور انٹرنیٹ کا جو دور ہے، اس میں سائبر حملے جو ان پر ہوئے، ان کے نظام کو ناکارہ کر دیا گیا۔ اس سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر، خاص کر جو برطانیہ کو، یہ بھارت کو جو غرور تھا اپنی تعداد پر، اپنی معیشت پر اور اپنے وسائل پر، اللہ رب العالمین نے اس غرور کو خاک میں ملایا۔ آپ کو یہ باتیں سارے معلوم ہے۔ 2 دن پہلے وہ امریکہ کی وزیر خارجہ وہ کہتی ہے، اور ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ وار وہاں سے ہوئی تھی، وہاں سے میزائل داغے گئے تھے، نقصان پاکستان کا ہوا تھا، مسلمانوں کا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن آج جب ان کے دم پر پاؤں آ گیا تو مودی کے بار بار فون پر پھر ٹرمپ نے کہا، اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کرتے ہوئے، وزیر دفاع سے بار بار ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہوئے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ اور آخر کار ٹرمپ بھی میدان میں آیا اور اس نے بھی بڑی کوشش کی، جس کی بنیاد پر جنگ بندی پر دونوں رضامند ہو گئے۔ اب یہاں پر ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہیں۔ الکفر ملت واحدہ۔ اور جب وہ کافر مختلف مذاہب کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ایک ہو سکتے ہیں تو ہم مسلمان آپس میں ایک نہیں ہو سکتے؟ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے۔ ان کا تو عیسائی جو ہے وہ جس نبی کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، جس انجیل کو عیسائی مانتے ہیں، یہودی اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی اس عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگاتے ہیں۔ یہودی اس عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں کرتے رہے، اللہ نے ان کو ناکام بنایا ہے۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ جس نبی کو، جس عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، اتنی نفرت، اتنی دشمنیاں، اور پھر ہندو، وہ اہل کتاب اور یہ مشرک، اس کے باوجود آپس میں مسلمانوں کے خلاف وہ ایک محاذ پر کھڑے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹ کر، صوبوں میں بٹ کر، زبانوں کے نام پر الگ الگ ہو کر، قومیتوں میں بٹ کر، یہ اپنے دین اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ایک نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج الحمدللہ انڈیا کی طرف سے ہونے والی شرارت نے ان کو ایک کر دیا، وللہ الحمد۔ قومیتوں کا جو فرق تھا، مسلکی فرق، علاقائی فرق، وہ الحمدللہ آج نظر نہیں آیا۔ اور پھر سیاستدانوں کا اپنا اپنا مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں لڑنا اور لڑانا، اس سلسلے نے بھی آج یعنی کوئی اثر نہیں دکھایا، وللہ الحمد۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، مسلمان کو جنگ کی حالت میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جنگ میں یقینی بات ہے نقصانات بھی ہوتے ہیں، جانیں بھی چلی جاتی ہے، مالی تنگی بھی آ جاتی ہے،
گھر سے بھی انسان نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ہر طرح کا نقصان ہوتا ہے، اپنے زخمی بھی اٹھانے پڑتے ہیں، لاشیں بھی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن قرآن نے ہمیں اصول بتلائے ہیں، جہاں کامیابی ملے وہاں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، جہاں زخم لگے وہاں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں فاتح بن کر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، لیکن مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کی تھوڑی سی لاپرواہی یا آپس میں اختلاف اور تنازع کی وجہ سے اور امیر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 لوگوں کا دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر بٹھایا تھا۔ جبل الرمات شہداء احد کا جو قبرستان ہے، اس کے اگر آپ احد کے پہاڑ کی طرف پیٹ کر کے قبلے کی طرف منہ کریں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ یہ چھوٹا سا پہاڑ، اس وقت یہ بڑا تھا، لیکن ہمارے ایک پاکستانی بھائی ہے، وہ کہتے ہیں میں جبل الرمات ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کہاں پر ہے، تو میں نے وہاں حیات الامر بالمعروف والے جو متوا ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ جبل الرمات کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا کہ بڑا پہاڑ تھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بٹھایا تھا، تو وہ پہاڑ کہاں ہے؟ اس نے کہا جس پر آپ کھڑے ہیں یہی جبل الرمات ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو اتنا بڑا پہاڑ تھا، وہ کہاں ہے؟ کہتے وہ آپ کے پاکستان اور ہندوستان میں ہے، یہاں سے لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لے گئے اور یہ اتنا سا رہ گیا۔ بہرحال وہ جگہ جس سے لوگ پتھر اٹھا کر تبرک کے لیے لاتے ہیں، لیکن وہاں پر جس کوتاہی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، ابو سفیان اور ان کے ساتھی وہ احد کے پہاڑ کے بیک سائڈ پر، پچھلے سائڈ پر جا کر وادی عقیق کے اندر سے ہوتے ہوئے وہاں سے آئے، اور اوپر جن کو اس علاقے کی حفاظت کے لیے بٹھایا گیا تھا، پشت پر ان کو بٹھایا گیا تھا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، غنیمتیں حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اب تو ہمارا کام ختم ہو گیا نا، جنگ تو ختم ہو گئی۔ لیکن ان کے امیر نے کہا، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے، کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو یاد نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمیں پرندے نوچ کر کھا جائے تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر ہمیں فتح مل جائے تب بھی آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب جنگ جاری ہو اس وقت آپ یہاں ڈٹے رہے، اب جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بس اب یہاں سے جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اب کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا نہیں ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتے ہوئے آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ اب کچھ لوگ چلے گئے، چند ایک رہ گئے، دشمن نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، جو اوپر تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے مسلمان جو نیچے غنیمتیں اکٹھی کر رہے تھے اور یہ اوپر بلندی پر تھے، یہاں سے انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب یہ پیچھے سے کوئی اور لشکر آیا، اگلا لشکر تو بھاگ گیا، کوئی اور لشکر آیا، تو مسلمان جو ہے آپس میں کچھ تو لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے اس طرف آ گئے، اور آپس میں لڑائی اس انداز سے ہو گئی کہ مسلمانوں میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70 کے قریب تقریباً زخمی ہوئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر زخمی ہوا، اور شیطان نے افواہ پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مار دیا گیا۔ اب اس بات پر کچھ مسلمانوں کا حوصلہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب ہمیں زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، حوصلے پست ہو گئے۔ لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں تھی، دشمن کو بڑی خوشی ہو گئی۔ ابو سفیان پہاڑ کے اوپر چڑھ کر آواز دینے لگا، فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے درمیان محمد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہ دو۔ پھر کہا فیکم ابو بکر، فیکم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ہے ابو بکر، فرمایا جواب نہ دو۔ فیکم ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہ دو. عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا کہ کافر کو اتنی خوشی ہو رہی ہے. کہنے لگے قد ابقى اللہ لک ما یخزیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کرنے کے لیے ان لوگوں کو رکھا ہے جن کا تم نام لیتے ہو، زندہ ہے. پھر ابو سفیان نے کہا اعلو حبل اعلو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد. حبل ان کا ایک بت تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جواب دو. پہلے اشخاص کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات تھی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کی بات تھی، اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب نہ دو. لیکن جب اللہ کی توحید کی بات آئی، اس نے بت کو بلند کرنے کا جو ہے لقب دیا، اس کو زندہ باد کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جواب دو. صحابہ کرام نے فرمایا کیا جواب دیں؟ فرمایا یہ کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے جو ہمارا مدد کرنے والا ایک بت ہے، اور تمہارے پاس کوئی عزا مددگار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو. صحابہ کرام نے فرمایا کیا جواب دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. صحابہ کرام نے یہ جواب دیا. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی آزمائش آئی. اتنی بڑی آزمائش اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے زخمی ہونے پر اور نبی علیہ السلام کے زخمی ہونے پر صحابہ کرام کو تسلی دی. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم لگے ہیں تو ان کو بھی اس جیسے زخم لگے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان گماتے ہیں، کبھی یہ اوپر وہ نیچے، کبھی وہ اوپر یہ نیچے. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو متعین کرنا چاہتا ہے، ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام دینا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر اللہ تعالیٰ فائز کرنا چاہتا ہے. لیکن آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ تم نے ہم میں جو زخم لگائے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بھی تو تم میں زخم لگائے تھے بدر میں. بدر میں ہم نے بھی تمہیں نقصان پہنچایا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے جو زخمی ہیں یا تمہارے جو مارے جانے والے ہیں ان کا ٹھکانہ اور ہمارے مارے جانے والے ان کا ٹھکانہ الگ ہے. تمہارے مارے جانے والے جہنم کی طرف، ہمارے مارے جانے والے جنت کی طرف جائیں گے. ہم زخمی ہو جائے تو اجر ملے گا اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صرف تکلیف ہی ہوگی. یہ فرق ہوتا ہے. مسلمان اس بنیاد پر لڑتا ہے کہ میرے لیے اللہ کی طرف سے اگر کامیابی مل گئی تب بھی خوشی کی بات، کامیابی نہ ملے، شہادت مل گئی تب بھی جنت. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ کی طرف سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. اس لیے مسلمان جب میدان میں آتا ہے تو پھر وہ ڈرتا نہیں، وہ پھر ایمان کی قوت کی وجہ سے تعداد کی پرواہ نہیں کرتا. اور جہاں لوگ سمجھتے کہ تعداد کی وجہ سے جیت ہوتی ہے، حنین میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آزمایا. غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اتنی تعداد ہے کہ مکہ کے سارے لوگ، آس پاس کے سارے قبائل، مختلف علاقوں کے لوگ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ فرماتے جب مکہ فتح ہو جائے آپ لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے دیکھیں گے. اور ایسا ہی ہوا. تو اس کے بعد جو معرکہ ہوگا اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے جن کو گنتی میں نہیں گنا جا سکتا. حنین کے موقع پر ایسا ہی تھا. اور دوسری طرف سے دشمن کی تعداد محدود تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. فرمایا اللہ نے تمہاری مختلف جگہوں پر مدد کی ہے، اور حنین والے دن بھی
جب تمہیں اپنی تعداد نے، اپنی کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا، تمہیں گمنڈ میں ڈالا، تمہارے دلوں میں غرور اور گمنڈ پیدا کر دیا کہ ہم تو بہت زیادہ ہے، اب تو یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تعداد کو دیکھ کر تمہارے دل میں کچھ گمنڈ پیدا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اس تعداد نے تمہارا کوئی فائدہ نہیں کیا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ کیا ہوا، چھوٹا سا لشکر اس نے تمہیں اتنا پریشان کر دیا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اتنے پریشان کر دیے گئے۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کر واپس مڑ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بھی فتح دی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کثرت کو مت دیکھو، کثرت کی وجہ سے غرور میں نہ آؤ، جنگ تعداد کی وجہ سے نہیں جیتی جاتی، جنگ جو ہے وہ وسائل کی وجہ سے نہیں جیتی جاتی۔ اگر وسائل کی بات ہوتی تو بدر میں مسلمانوں کو ختم کیا جاتا، لیکن بدر میں کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنے خیمے میں یا ایک درخت کے سائے میں، ایک درخت کے مطلب نیچے کھڑے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعدہ ابدا، اے اللہ اگر آج یہ لشکر، یہ چھوٹا سا گروہ اگر تو نے ہلاک کر دیا تو آج کے بعد تیری عبادت زمین پر نہیں ہوگی۔ اپنی کمزوری کا شکوہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی دعائیں کی، روئے روئے، یہاں تک کہ میں نے کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کی مدد کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی اتنی دعائیں کری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے آپ کی حالت پر ترس آیا اور یقین ہو گیا کہ اب تو ان کی مدد ہو کر رہے گی، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو کمزوری ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر جنگ میں کہیں کامیابی مل جاتی تو آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، اس وقت کیسے اپنی سواری کے اوپر، اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کے گھٹنوں کو ٹچ کر رہا ہے، سر جھکا کے، اللہ اکبر، کس وجہ سے؟ عاجزی کی وجہ سے، اکڑ کے نہیں، اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پر حملہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا۔ یہ اللہ اکبر ہمارے جوانوں نے بھی آج میزائل فائر کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری طاقت کچھ نہیں، ہمارے وسائل کچھ نہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں، ہم جس ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، جس ذات کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، وہ ذات سب سے عظیم ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے، وہ اگر ہماری مدد کرے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اِن ينصركم اللہ فلا غالب لكم، یہ ہے اللہ کے ساتھ ایک تعلق، اس کی بڑائی کو، اس کی طاقت کو، اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے نہیں، اپنی ذات کو معزز دکھانے کے لیے نہیں، لڑنا ہے تو اس عظیم ذات کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس کے نام کو دنیا میں لوگوں میں پھیلانے کے لیے، اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے لڑنے کی بنیاد یہ ہو، پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ اور جب ہم اپنے ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنا سر بلند کرنے کے لیے لڑیں گے تو پھر ہمیں شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جنگ کے اندر یہ بات یقینی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو آشکارا کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، بڑے بڑے ایمان کے دعوے کرنے والے اور اپنے آپ کو بڑا پکا مومن سمجھنے والے، وہ میدان میں ان کا راز کھل جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ ایمان اور نفاق کا پتہ میدان میں چلتا ہے۔
وہ ایک مشہور واقعہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور ان کا طریقہ یہی تھا، وہ عشاء کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، پھر واپس آ کر اپنے بستی کے لوگوں کو عشاء کی امامت کرواتے تھے، وہ نفل پڑھتے تھے اور پیچھے لوگ عشاء کی فرض پڑھتے تھے۔ اچھا ایک دن یہ نماز پڑھانے لگے، سورۃ البقرہ شروع کر دی، پھر کوئی اور سورت شروع کر دی، بڑی لمبی سورتیں پڑھتے رہے۔ ایک بیچارہ آدمی، زمیندار آدمی تھا، اپنے کھیتوں میں پانی چلاتے چلاتے تک گیا، شام کے وقت آیا، اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی کو مسجد کے دروازے کے پاس چھوڑا اور آ کے صف میں شامل ہو گیا۔ یہ ارادہ تھا کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا، پھر جا کے گھر کھانا وانا کھا کے آرام کر لوں گا۔ اب وہ اس چکر میں تھا کہ نماز جلدی پڑھ کے، یعنی امام کے ساتھ، پھر جا کے گھر آرام کر لوں گا، کھانا کھا لوں گا۔ جب وہ نماز میں کھڑا رہا، معاذ بن جبل لگے ہوئے ہیں، قرات کر رہے ہیں، کافی دیر انتظار کیا، لیکن معاذ رکوع میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ نماز توڑ دی، نماز توڑ کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے، اپنے نماز پڑھ لی، اپنی نماز پڑھے، اور معاذ ابھی بھی نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی بھی قرات میں ہے۔ نماز پڑھ کے فارغ ہو کر چلے گئے گھر جا کے۔ اب بعد میں معاذ بن جبل کو کسی نے بتایا کہ ایک آدمی آیا تھا، آپ کی لمبی نماز کی وجہ سے وہ اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ معاذ نے فرمایا اچھا یہ تو منافق آدمی ہے کہ جماعت چھوڑ کے چلا گیا، اپنی پڑھ لی، یہ تو منافق ہے۔ اب یہ بات کسی نے اس آدمی تک پہنچائی کہ آپ کے بارے میں تو یہ فتویٰ لگ گیا، آپ تو منافق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، شکایت کی کہ ہم تکے ہوئے آتے ہیں اور یہ معاذ اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، یہ تو رات تہجد پڑھتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہ نماز بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے معاذ کو بلایا اور فرمایا معاذ کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ والشمس والضحیٰ، یہ صورتیں پڑھ لیا کرے عشاء کی نماز میں۔ آج ہمارے ہاں اگر یہ بھی کوئی پڑھ لے تو لوگ کہیں گے اتنی لمبی نماز پڑھائی، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کو مختصر کہا یہ صورتیں کہ یہ صورتیں پڑھا کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس آدمی نے خود شکایت کی کہ لا اعرف دندنتک ولا دندنۃ معاذ، کہ اللہ کے نبی میں آپ کی جو گنگناہٹ ہے، گنگناہٹ اس دندنہ اس آواز کو کہتے ہیں جس کی آواز آتی ہے اور بات کی سمجھ نہیں آتی، یعنی آپ جو اتنی لمبی چوڑی قرات اور الفاظ پڑھتے ہیں مجھے اس کے نہیں سمجھ آتی، اور معاذ جو اتنا لمبا کچھ پڑھتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ بس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ کہا نماز میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حولہا ندندن، ہم بھی اسی گرد گرد گنگناتے ہیں، ہمارا بھی یہی مطلب ہے، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ معاذ نے میرے بارے میں کہا کہ یہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ میں منافق ہوں یا مومن ہوں، جب معرکہ بپا ہوگا تو یہ دیکھیں گے۔ اور واقعی جب میدان معرکہ میں حاضری ہوئی، یہ آدمی میدان میں اترا اور ایسے بہادری کے ساتھ تلوار چلاتا ہوا دشمن کے صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی دشمن پر وار کر رہا ہوں یا ملی کاٹ رہا ہوں، لیکن دشمن کے پاس بھی تلواریں، تیر، نیزے، وہاں سے وہ بھی وار کر رہے تھے، یہاں تک کہ لڑتا لڑتا یہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا کہ اس آدمی نے تجھے جھٹلا دیا، معاذ سے کہا کہ اس آدمی نے تجھے جھٹلا دیا، یعنی تو نے کہا تھا وہ منافق ہے، اس نے تو ثابت کر دیا کہ وہ مومن ہے، منافق نہیں، منافق ہوتا تو ایسا لڑتا۔ تو میدان میں مومن اور منافق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جنگ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے اور مسلمان کو اسلام کی وجہ سے، اس کے اسلامی مملکت کی وجہ سے جنگ کا نقصان پہنچتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر ایسی حالت میں ایثار، عام اوقات میں بھی جس کے پاس اللہ نے جس کو مال دیا ہے اپنا مال خرچ کرے، اس کو اجر بہت بڑا ملتا ہے۔ لیکن الذین ينفقون فی السراء والضراء، سرا خوشی اور راحت میں خرچ کرنے والے، اور ضراء تکلیفوں میں، مشکلات میں خرچ کرنے والے، خود بھی کاروبار نہیں چل رہا، دکانیں بند پڑی ہے، خود بھی جنگی حالات کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہے، خود بھی کاروبار کی تنگی ہے اور معیشت کی تنگی ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنا مال اس مشکل وقت میں اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں ایمان میں۔
تو جنگ کے میدان میں جہاد کے حالت میں اپنا مال خرچ کرنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور خاص طور پر لاشیں بھی گرے گی، اولاد، بھائی، رشتہ دار، ان کی لاشیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا اس میں کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور صبر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، جو ان مشکل اوقات میں صبر کرنے والے کو خوشخبری سنائیے۔ اور اگر شہید ہو جاتے ہیں کچھ تو ان کا نقصان نہیں ہے، بلکہ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان کو مردہ سمجھنا بھی نہیں، مردہ خیال بھی نہیں کرنا ان کو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو جنگ کے حالت میں یہ سارا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز اور صبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے میدان میں جانے سے پہلے اللہ سے مناجات کرتے تھے، اس سے مدد مانگتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور یہ مدد کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کبھی اگر میدان میں جانا ہو اور اللہ تعالیٰ فتح دے دے، کامیابی دے دے، اس پر جشن مناتے ہوئے ناچ گانے، ڈول باجے اور ہوائی فائرنگ، اللہ کی ناشکری، غرور، تکبر، یہ لوگ کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ وقتی کامیابی مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، کامیابی دی ہے، اس پر سجدے کرنے چاہیے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے مزید اپنی عاجزی دکھانی چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا فتح مکہ کے موقع پر آپ سر جھکا کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، گمنڈ نہیں، اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ، نبی علیہ السلام میدان میں جاتے، حملہ کرتے، اللہم بک اسول وبک اجول وبک اقاتل، اے اللہ تیرے نام کی مدد سے میں جپٹتا ہوں، میں پلٹتا ہوں اور میں لڑتا ہوں۔ یہ جپٹنا، پلٹنا اور لڑنا اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہو، اس سے مدد طلب کرتے ہوئے ہو، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرے گا۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے جو نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا تھا توحید کے جھنڈے کو گاڑنے کے لیے، قرآن اور سنت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، ایک لا الہ الا اللہ جو صرف اللہ کی عبادت پر مبنی کلمہ ہے، اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو یہاں لاگو کرنے کے لیے۔ آج اگر ہم اس کلمے پر عمل نہیں کریں گے، اس کے اندر بتایا گیا عقیدہ اختیار نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کی امامت اور آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر ہم اس کلمے کے ساتھ غداری کرنے والے شمار ہوں گے۔ پھر یہ نعمت، اس میں نہ امن رہے گا اور نہ سکون اور خوشحالی رہے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سچے مومن بن کر اس کلمے کے ساتھ وفا کرنے والے بنیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جنگ جو ہم ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، میزائلوں سے لڑتے ہیں، ایک اور جنگ ہے جو ہم نے کفار سے لڑنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ثقافت اور تہذیب کی جنگ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مسلمان کے بچے وہ گیمز، کارٹونز اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں، کن کی؟ انڈیا کی۔ اس میں ان کے مختلف قسم کے جو بت اور ان کے معبود ہیں، ان کے نام
ان کے دیوتاؤں کے نام، ان کے ماتاؤں کے نام اور ان کے بتوں کے نام ہمارے بچوں کی زبان پر ہوتے ہیں. مسلمان کا بچہ اور رام کا لفظ اس کی زبان سے آپ سنیں گے اور وہ ان کے ذہن میں یہ بٹھا چکے ہیں کہ یہ بڑی طاقت والی ہستیاں ہیں، بڑی طاقت والی ہستیاں ہیں. عام رہن سہن میں، گفتگو میں ان کے چال چلن کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ لڑنے والے، دشمنی کرنے والے ان کا کردار نہیں ہے، یہ تو دوستی کا کردار ہے. اور کفار ہمارے دوست نہیں بن سکتے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، سکھ ہو یا پارسی ہو یا جو بھی اسلام سے ہٹ کر مذہب کو اختیار کرنے والے وہ جو بھی ہو، اور یہ چاہے یہ گندے پلیت ہندو ہو جو گائے کی پوجا کرنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے یہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ ہماری دوستی نہیں بن سکتی. جب ان سے دوستی نہیں تو ان کی تہذیب کو ہم کیسے اپنائیں، ان کی ثقافت کو کیسے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. ہمارے گھروں میں پہلے ٹی وی، پھر اس کے بعد وی سی آر، اور آج یہ موبائل جس میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کی ثقافت ہمارے گھروں تک وہ پہنچا رہے ہیں اور ہم اپنا رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں، اپنے گھروں پر بھی نظر رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، ان کو یہ بات سکھائیں کہ وہ ہمارے دشمن ہے. جب وہ ہمارے دشمن ہے تو ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. لکم دینکم ولی دین. ان کی تہذیب الگ، ہماری تہذیب الگ. دو قومی نظریے جس بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، دو قومی نظریے، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے اللہ کے سوا کئی معبودوں کو پوجنا. دونوں میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، کبھی محبت نہیں ہو سکتی، کبھی ایک دوسرے کے ثقافت کو، تہذیب کو یہ اختیار نہیں کر سکتے. آج وہ اسلامی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کی ثقافت پر وہ پابندیاں لگاتے ہیں اور ہم ان کے تہذیب کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. بالوں کی کٹنگ، ہمارے بچوں کے، کسی بھی نائی کے دکان پہ آپ چلے جائیں، جو تصویریں لگی ہوتی ہے جی کٹنگ کس طرح کرنی ہے، یہ سارے، ان میں کوئی بھی اسلامی کٹنگ نہیں ملے گی آپ کو. اور ہمارے بچے وہی کٹنگ کر کے، آگے سے بڑھا کے، پیچھے سے بال بالکل کم کر کے، جس کو قزا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قزا. ہندو بھی ایسے کرتے ہیں نا، یہاں پر کچھ حصہ چھوڑتے ہیں بالوں کا. ہم جس طرح دیکھتے ہیں ویڈیوز میں کرکٹروں کی، فلمی اداکاروں کی جو بالوں کی کٹنگ ہوتی ہے، بلکہ داڑھی نہ رکھنے والے، شیو کرنے والے بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی اداکار کی یہاں خط انہوں نے بنائے ہیں، یہاں داڑھی بنائی ہے، وہ اسی طرح نقش نگار بنا کے اپنے چہرے کو مسح کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے، بڑا پاکیزہ دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے. اس کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. اس کلمے کو بچانے کے لیے، اس کلمے پہ بننے والا یہ ملک، اس ملک کے دفاع کے لیے اگر ہم خالص اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے میدان میں آئیں گے اور اس کے ساتھ، اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی اور فتح ہمیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کی اور دنیا کے تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ان افواج کو، ان حکمرانوں کو توفیق عطا کر دے کہ جس طرح انہوں نے یہاں اپنے ملک پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لیا، اسی طرح یہ فلسطین کے غزہ اور دیگر علاقوں پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لے. اللہ تعالیٰ ان کو طاقت بھی دے، توانائی بھی دے، ہمت بھی دے اور اللہ تعالیٰ جذبہ بھی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو کفار کے مقابل میں متحد اور متفق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو، جس قوم سے، جس زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کی نفرتوں کو اللہ تعالیٰ نکال دے اور آپس میں ایک کر دے، متحد کر دے، متفق کر دے، کتاب اور سنت پر ہم سب کو اکٹھا کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ دے، اسلام کے سپاہی بن کر اس کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.